نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میری ایک بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک میں نے اس کو خواب میں نہیں دیکھا، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو وہ وظیفہ یا وہ عمل میں کروں تو میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کے لیے بسترے پر لیٹیں تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نماز نفل پڑھنے کے بعد اپنے بسترے پر آئیں لیٹنے کے لیے، اور جب تک جتنی دیر تک تجھے نیند نہ آئے تو درود پڑھتی رہنا۔ وہ خاتون آئی اور اس نے ایسا ہی کیا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے بسترے پر آئی تو وہ مسلسل درود پڑھتی رہی، جب تک اس کو نیند نہیں آئی وہ مسلسل درود پاک پڑھتی رہی، اور پھر نہ جانے رات کو کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی، تو اس کو خواب میں اپنی بیٹی نظر آئی، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کو، اس عورت کو اس کی بیٹی نظر تو آئی لیکن وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی تھی۔ صبح کو جب وہ اٹھی تو بڑی گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان اور بڑی دکھی، غمگین، فوراً دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت جو آپ نے عمل بتایا، جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا، میں نے وہ کیا اور میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں بھی دیکھا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ میری بیٹی جو ہے دوزخ کی آگ میں جل رہی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ مائی، ضرور آپ کی بیٹی نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی کہ وہ جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں وہ جل رہی ہے۔ اب اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اللہ سے رو رو کر معافی مانگو، اس کے لیے دعا استغفار کرو۔ دوستو کہتے ہیں کہ وہ عورت وہاں سے واپس آئی پریشان، دکھی، اپنے گھر پہنچی تو اس رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا، لیکن قدرت کی شان دیکھیں کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جنت کی نعمتیں کھا رہی ہے اور جنت میں وہ گھوم رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا، تمہاری والدہ تو صبح آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تو دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے، لیکن میں تو آپ کو جو ہے وہ جنت کے بالا خانوں میں دیکھ رہا ہوں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جی ہاں، بالکل میں دوزخ کی آگ میں جل رہی تھی، میری والدہ نے جو آپ کو آ کر بتایا وہ بالکل صحیح خواب تھا، بالکل وہ سچا واقعہ تھا، کیونکہ میری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزری تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی گئی کہ مجھے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ پھر آپ جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ تو دوستو وہ لڑکی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ جس قبرستان کے اندر میں دفن ہوں، آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں اس قبرستان کے پاس سے ایک بزرگ گزرا، اس قبرستان میں جس میں دفن ہوں وہاں سے ایک اللہ والا گزرا، تو وہ گزرتے ہوئے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے وہاں سے قبرستان سے گزرتے ہوئے درود پاک پڑھا تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے
اللہ رب العالمین نے اس قبرستان میں 70,000 لوگوں کی مغفرت فرما دی اس درود پاک کی برکت سے۔ ان 70,000 لوگوں میں سے میں بھی شامل تھی جن کی اللہ نے مغفرت فرمائی۔ تو دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو آئیں آج سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں اور اس میں کبھی بھی ہم بخل نہ کریں۔ تو اس میں عصر کی نماز کے بعد بھی حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اگر یہ 80 دفعہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آئیں آج سے ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں۔